ایسی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، فاتبعنی، میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صحیح رستہ بتا رہا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، کبھی بھی شیطان کی عبادت نہ کیجیے گا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ جو شیطان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اب اس ڈائلاگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب بڑوں کو دعوت دینی ہے تو کس طریقہ کار سے دینی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا طریقہ کار دیکھیے کہ عام طور پہ عربی زبان کے اندر جب والد کو پکارا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یا ابی، اے میرے والد صاحب، اے میرے ابا جی۔ تو لیکن جب حضرت ابراہیم نے دعوت دینی تھی اپنے والد صاحب کو تو انہوں نے یا ابی نہیں کہا، انہوں نے کہا یا اباتی۔ اباتی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ تو کتنا نرم اور اسلوب اور محبت بھرے انداز میں آواز کو دھیما رکھ کے، اگرچہ ان کے والد کافر ہیں لیکن جو والد کا ادب اور احترام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، بڑوں کا جو ادب اور احترام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو فرماتے ہیں یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست ہوں۔ تو اس جملے کے اندر حضرت ابراہیم کا درد اپنے والد کے لیے نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کہی تھیں کہ ان کے والد نے غصہ کر لیا، کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا مجھے تم میرے خداؤں سے، میرے بتوں سے دور کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم باز نہ آئے تو لارجمنک، میں تمہیں ماروں گا۔ رجب کہتے ہیں پتھروں کے ساتھ مارنا، تو کہہ رہے میں بہت سخت پٹائی کروں گا تمہاری۔ وہجرنی ملیہ، قال السلام علیک، تو انہوں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا لیکن پھر جب وہ نہ سمجھے تو کہا قال السلام علیک، کہ ابا جان اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے لیے بس سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، آپ نے میری بات تو نہیں مانی لیکن میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بلا شبہ میرا رب جو ہے وہ میری باتوں کو سننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کیا جو ہے وہ مشرک والدین ہیں ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، حضرت نوح کو بھی منع کر دیا تھا کہ مشرک والدین کے لیے استغفار کی دعا نہیں کی جا سکتی اگر وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آگے وہ سارا واقعہ، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، تو ہم ان کے ارد گرد اعتکاف کرتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو وہ بتوں کے ارد گرد اعتکاف کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ جب تم ان کو بلاتے ہو تو کیا تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم تمہارے آرگومنٹس کا تو نہیں پتہ، تمہارے سوالوں کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، پیرنٹس کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس کا اشارہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی طرف ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات پر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا تھیں تو ان کے پاس تو اللہ کی ہدایت تھی، پھر آگے ان کے بچے ہوئے تو وہ تو موحد تھے، توحید پر مبنی تھے۔ جیسے ہی ایک جنریشن گئی اور اگلی جنریشن آئی تو شیطان
اس جنریشن کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یاد کرو وہ تمہارے بڑے والدین تمہارے بزرگ جو تھے وہ کتنے نیک تھے اور تم دنیا کی محبت کے اندر بڑھتے جا رہے ہو، تو کیوں نہ ایسا کرو کہ ان کی نا تصویریں بنا کے اپنے پاس گھر میں لٹکا لو، تاکہ جب تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا اور تم اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ اب یہ شیطان کا طریقہ کار تھا، واردات تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ہاتھ کی تصویر کشی سے ہی شرک شروع ہوا تھا۔ اچھا، اگلی جنریشن کے پاس آیا تو ان کو کہنے لگا کہ تمہارے والدین دیکھا نہیں کہ گھر میں انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی بزرگوں کی، ان کا کتنا احترام کرتے تھے، تم ایسا کیا کرو جب روزانہ صبح گھر سے جانے لگو تو ان کی تصویر کے سامنے کچھ دیر کھڑا ہو کر جایا کرو، اور جب واپس آؤ تو ان کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا کرو۔ تو اس نے کیا کیا، ان کو قیام کروانا شروع کر دیا۔ اب عام طور پہ بندہ کہتا ہے چھوٹی سی بات میں کیا حرج ہے، تصویر کے سامنے کھڑا ہی تو ہو گیا، لیکن وہ دروازہ ہے شرک کا۔ پھر اس کے بعد اگلی جنریشن کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تمہارے والدین ان تصویروں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، بنیادی طور پر وہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے ان سے، تم بھی ان سے دعا مانگو۔ تو انہوں نے اگلی جنریشن نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ پھر اس سے اگلی جنریشن کے پاس آیا تو ان کو اس نے کہا وہ تو دعا مانگتے تھے، تم آگے بڑھو، تم ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو۔ تو پھر انہوں نے ان تصاویر کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ شرک کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، تو پھر جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن وہ چلتا آیا۔ ورنہ انسان تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتے ہیں، فطرت تو توحید کی ہے، تو یہی بات وہ کر رہے تھے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمیں تمہارے آرگومنٹس کا نہیں پتہ، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو، انہوں نے ان کے باپ دادا کو، انہوں نے ان کے باپ دادا کو، انہوں نے ان کے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے، یہی روایت ہے، اور ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے تم اور تمہارے باپ دادا اور جن سب کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب اللہ کے دشمن ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تم شرک کرنے جا رہے ہو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ جو تم جن بتوں کے سامنے جا کے تم اعتکاف کرتے ہو تو یہ کیوں اعتکاف کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے والدین کو اسی طرح سے دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میں جب تم لوگ جاؤ گے تو تمہارے بتوں کو اللہ کی قسم میں توڑ دوں گا۔ فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، سورۃ الصافات کی آیات ہے۔ حضرت ابراہیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا آپ لوگ جاؤ عید منانے کے لیے، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ پھر جب بتوں کے پاس آئے تو کہنے لگے الا تاکلون، یہ تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بول کیوں نہیں رہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے باقاعدہ جملے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے اندر نقل کیے ہوئے ہیں۔ ما لکم لا تنطقون فراغ علیہ ضربا بالیمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم کو غصہ آیا تو حضرت ابراہیم نے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا پکڑا اور ان کے اوپر فراغ علیہم، ان پر حضرت ابراہیم نے وار کرنا شروع کر دیا۔ فجعلہم جذاذا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم نے جذاذا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا، سوائے ان میں سے جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوبارہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے انہ لمن الظالمین، وہ تو بہت بڑا کوئی ظالم انسان ہے کہ جو ہمارے خداؤں کے ساتھ معبودوں کے ساتھ ظلم کر گیا۔ پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، سمعنا فتن، فتن کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جو بالکل ابھی جوانی کی ابتدائی سٹیج میں ہوتا ہے، یذکرہم یقال له ابراہیم، تو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور قوم نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، کہتے میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ جو ان کا سب سے بڑا بت تھا نا اس نے کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے تو ان سے سوال کر کے پوچھ لو کہ کس نے کیا۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون،
ان کو پھر یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ کام حضرت ابراہیم کا ہی ہے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انہوں نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ مار کے کہا ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو پھر یہاں پر حضرت ابراہیم نے جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کو کہا قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعكم، جو نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اف ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کاش کہ تم نے تھوڑی بہت عقل حاصل کی ہوتی. پھر اسی طرح سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ کمزور ہیں. واللہ خلقکم، جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ایک ایک چیز کو جانتے اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ان کی عبادت کرنے کے لیے تم تیار ہو جاتے ہو. یہ کیسا عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس انسان پہ جو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. سورۃ الصافات کی ہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے کہا ایسا کرو اس کے لیے ایک بڑی سی آگ تیار کرو. فالقوه في الجحيم، اس نے ایسے باز نہیں آنا، اس کو آگ کے اندر ہی پھینک دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارادوا به كيدا، ایک چال وہ تھی، ایک منصوبہ وہ تھا جو انہوں نے بنایا. فجعلناهم الاسفلين، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ناکام کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی دعا پڑھی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا؟ اور وہ کون سی دعا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا؟ کسی کو پتہ ہے وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہت اسٹرانگ دعا ہے. ہم نے بہت جگہ پڑھی ہوگی، لکھی دیکھی ہوگی، لیکن یہ اتنی اسٹرانگ دعا ہے. حسب کہ آپ جو ہے نا وہ دشمن آپ کے سامنے ہے، انزائٹی پریشانی ہے، بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ یہ دعا پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. حسبنا اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا. جب آپ کا ایمان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو پھر آتش نمرود کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کو بھی آپ کے لیے ٹھنڈے کر دیں گے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل قال ابراہیم والقا فی النار، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قیل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ آور ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا پڑھی تھی جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور قوم ملی جو اہل حران میں سے تھی. پہلے تو حضرت ابراہیم کا واسطہ تھا بتوں کی عبادت گزاروں کے ساتھ، پھر اہل حران سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پھر آگے وہ سارا وہی واقعہ جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے سورج کو دیکھا اور ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام پہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلیل تھی، وہ آرگومنٹس تھے جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے لے کے آخر تک، اور پھر جب
ستاروں کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ آرگومنٹس دیے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سورۃ بقرہ کے اندر ہی دوسرے سپارے کے اندر ذکر فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب آگ والا سارا مسئلہ ہوا تو جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا یہ نمرود وہی بادشاہ تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے، تو یہ عراق کا بادشاہ تھا. تو جب یہ بات پورے اس میں پھیل گئی ملک کے اندر تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کس خدا کے بارے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہاں پر یا تو خدا الیاذ باللہ میں ہوں یا یہ بت ہیں، تو تم کس خدا، میں تو ان خداؤں کا اوتار ہوں یا میں ان خداؤں کا نائب ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے الذی یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور وہ مارتا ہے. تو نمرود نے آگے سے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. اس نے جیل سے 2 لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور ایک وہ تھا جس کے آرڈرز آ گئے تھے کہ اس کو کل رہا کر دیا جائے. جس کے آرڈرز آ گئے تو اس کو رہا کر دیا جائے، اس نے حکم دیا اس کو مار دو، اور جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس نے کہا اس کو آزاد کر دو. اس نے کہا یہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، اس کو میں نے زندگی دے دی، یہ زندہ ہونے والا تھا، اس کو زندگی ملنے والی تھی، اس کو میں نے مار دیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، تم میرا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا لگتا ہے اس کو سبق سکھانا پڑے گا. وہ جو دلیل کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی، حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ہاں اتنا ہی گھمنڈ ہے تجھے اگر اپنے اوپر تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر تو دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات ہے کہ مبہوت الحواس ہو گیا، مطلب کہ وہ سارے بادشاہوں کے اپنے وزیروں کے درمیان کابینہ کے درمیان بیٹھا تھا، مجمع لگا ہوا تھا، لوگ تھے، تو وہ جو ہے وہاں سے اس کی اتنی انتہائی شرمندگی ہوئی کہ بس وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر رہنا جو ہے وہ تنگ ہو گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. تو ہجرت والا جو انشاءاللہ چیپٹر ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. اور ہجرت حضرت ابراہیم کے ساتھ کی تھی حضرت لوط نے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت لوط بنیادی طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی دی، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم فآمن لہ لوط، تو حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے یا تو ان کی بیوی تھی سارہ اور یا ان کے بھتیجے تھے لوط، حضرت لوط. 3 لوگ تھے بس اس کو رائج کے اوپر جو مسلمان تھے، باقی کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا حضرت ابراہیم کے اوپر. تو اس سے پہلے ایک اور جو ہے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پرندوں کے زندہ کرنے کا واقعہ، یہ بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنے دلائل، اتنی ویزیبلٹی، سب کچھ دیا ہے، تو ایک چیز ذرا مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو کیا مطلب ان کو زندہ ہوگا تو مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پر ایمان نہیں ہے. قال بلی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، آپ پر ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا خلیل بنا لیا، جب دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ فرمائش کی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کس کی مجال ہے کہ کوئی بول سکے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے پیار تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم نے فرمائش کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی فرمائش کو پورا بھی کیا. قال فخذ أربعة من الطير، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو جا کے 4 پرندے لے کے آؤ، فصرهن إليك، ان کو اپنے ساتھ ٹیم کر لو، مانوس کر لو، پرندوں کو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ ایک تعلق بنا لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. پھر ایسا کرو ان پرندوں کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان پرندوں کا گوشت بنا لو. بعض اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کہا کہ ان 4 پرندوں کا گوشت بنا کے اس کو آپس میں مکس کر دو اور پھر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کے 4 پہاڑوں پہ رکھا ہو
اور بعض اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ ایک ایک پرندے کا گوشت بنا کے اس کی بوٹیاں بنا کے اور جا کے پہاڑوں پہ رکھا ہوں. تو خیر چاہے ایک مرغی پرندے کا گوشت جا کے رکھا، یہ سب کو ذبح کر کے ان کا مکس گوشت رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے. پھر کہا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فسرہن، پہلے ان کو ٹیم کرو. تو جب آپ کسی پرندے کو یا جانور کو ٹیم کرتے ہیں تو وہ آپ کی آواز کو پہچانتا ہے اور آپ اس کو بلاتے ہیں، آپ کی خاص کوڈ ورڈ ہوتا ہے، بلاتے ہیں تو وہ دور کہیں بھی ہوگا وہ آپ کی آواز سن کے آپ کے پاس واپس آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خاص آواز جو وہی پرندے تمہاری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم آواز دو تو کوئی اور پرندے بھی اڑ کے آ سکتے ہیں، تو وہ آواز تمہاری صرف یہی پہچانتے ہیں، تو ان کو آواز دو. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو وہ چاروں کے چاروں پرندے جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یاتینک سعیا آگے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز زبردست ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا تھا. ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 معجزے کیے. ایک معجزہ آگ والا کیا جہاں پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور دوسرا معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں کا، جب انہوں نے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد آواز دی تو وہ دوڑتے چلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آگے کل کا جو ہمارا ہوگا درس اس میں ہم آگے جو حضرت ابراہیم کی ہجرت کا واقعہ ہے، اب جب وہ یہاں سے ہجرت کر کے آگے گئے، پھر وہاں سے وہ پہلے شام گئے، پھر مصر گئے، پھر مصر سے بیت اللہ گئے، پھر کعبہ بنا، پھر حضرت اسماعیل کا ذبح ہونے کا واقعہ، وہ ساری چیزیں پھر انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر.